داڑھی جہاں آتی ہے سب کو معلوم ہے کہ داڑھی کہاں تک جاتی ہے، یہ رخسار، اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹھوڑی اور جبڑا، یہ ساری کی ساری جگہ کیا ہے داڑھی میں شامل ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ تھوڑے ادھر سے بھی کاٹ لیں جی اور نیچے سے بھی کاٹ لیں، اور کسی کی داڑھی گردن پر نہیں آتی، کسی کی داڑھی گردن، ہاں جس کی داڑھی گردن پر آتی ہے یہاں گردن جو ہے وہ کاٹ سکتا ہے، لیکن داڑھی گردن پر نہیں آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سے بال لے لینا، یہاں سے بال لے لینا، یہ بالکل خلاف ہے، آگے چل کر بات آ رہی ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی پکڑ لو باقی کاٹ دو، اتنی پکڑ لو باقی کاٹ دو، ایسے مولوی، ایسے مفتی اور ایسے شیخ جی شیخ الحدیث، حدیث کو پڑھانے والے جو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اتنی مٹھ کے برابر باقی کاٹ دو، یہ ایک دروازے کے آگے گاڑی کھڑی ہے، اس کا نمبر ہے 3271، اگر دروازے کے پاس ہے تو اس کو ادھر کرے، مجھے نکلنا ہے گاڑی میں جی۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی داڑھی رکھ کر باقی کیا کرو کاٹ دو، وہ دلیل لائے، اور ہمیں دلیل کس چیز کی چاہیے؟ رب کے قرآن کی یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، اس لیے کہ داڑھی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کے فرمان کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق داڑھی کے بارے میں 4 قسم کے الفاظ ہیں، 4 قسم کے الفاظ ہیں۔ پہلا بخاری کا اعفوا اللحا، اعفوا اللحا، داڑیاں چھوڑ دو، داڑیاں چھوڑ دو، لیکن جو پکڑ کر کاٹتا ہے وہ چھوڑتا ہے؟ چھوڑنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کو کچھ نہ کہو۔ دوسرا لفظ صحیح مسلم کا وَأَلْقُوا اللُّحَا، داڑیاں لٹکاؤ، داڑیاں لٹکاؤ، جو کاٹتا ہے اس کی داڑھی لٹکتی ہے جی۔ تیسری صحیح بخاری وَوَفِّرُوا اللُّحَا، داڑیاں زیادہ کرو، داڑیاں زیادہ کرو، تو جو کاٹتا ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ چوتھی چیز وَأَوْفُوا اللُّحَا، صحیح مسلم وَأَوْفُوا اللُّحَا، داڑیاں پوری رکھو، داڑیاں پوری رکھو، تو جو کاٹتا ہے اس کی داڑھی پوری ہوتی ہے جی۔ الحمدللہ، مجھے یہ بتائیں، تحصیل نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مزید عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سارے عمل کے محتاج ہیں۔ میں نے داڑھی رکھی ہے، اچھی نہیں لگ رہی جی؟ بری لگ رہی ہے جی؟ الحمدللہ شادی بھی ہوئی ہے جی، لوگ کہتے ہیں جی شادی نہیں ہو، شادی بھی ہوئی ہے الحمدللہ، اللہ نے بچے بھی دیے ہیں جی۔ رشتہ داروں کے اندر جو ہے جاتے ہیں تو احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، علاقے کے اندر جاتے ہیں لوگ احترام کے ساتھ دیکھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں جی۔ خارج ہوتی ہے، میں کتنی دیر سے آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں، میں نے خارج کی ہے؟ میرے تو نہیں ہوتی جی۔ تو یہ سارے کے سارے بہانے ہیں شیطان کے جی، خارج ہوتی ہے جی، بیوی جو ہے وہ کیا کہے گی جی، لوگ کیا کہیں گے جی، بوڑھا ہو گیا جی، بوڑھا ہو گیا، تو داڑھی رکھ لے تو بابا بن گیا، یہ تو بوڑھوں کی نشانی ہے کہ وہ داڑھی رکھتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سارے کے سارے شیطانی چکر
طرح کی چیزوں کا استعمال نقصان دہ ہے، نقصان کا سبب ہے، اور جب یہ نقصان کا سبب ہے تو آلریڈی کیا ہو گیا، یہ حرام ہوا۔ جو چیز نقصان دیتی ہے، جو چیز نقصان دیتی ہے وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ جائز نہیں ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہے جس کام سے اللہ کیا جو ہے وہ ایسی چیز کے استعمال کا کہے گا کہ اللہ کے نزدیک ایسی چیز جو ہے وہ بس جائز کے ناجائز کے زمرے میں آتی ہے۔ جو چیز ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے اور آپ جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کر کے یا جو ہے اس کو کیا ایکس رے وغیرہ کر کے جو آدمی سگریٹ نہیں پیتا اس کے پھیپھڑوں کا الٹرا ساؤنڈ کرے، ایکس رے کرے، اور جو سگریٹ پیتا ہے، بیڑی استعمال کرتا ہے، نسوار استعمال کرتا ہے، اس کے پھیپھڑوں کا آپ جو ہے وہ ایکس رے کر کے دیکھ لیں، آپ کو فرق بہت نظر آتا ہے۔ اور اس وقت یورپ کے جو سائنسدان ہیں انہوں نے جو تجزیہ کیا ہے وہ کہتے ہیں ہر سال 10 لاکھ آدمی صرف سگریٹ کی وجہ سے مرتا ہے۔ 10 لاکھ آدمی۔ آپ کہیں میں تو 50 سال ہو گئے میں تو مرا نہیں، میں تو پی رہا ہوں، میں تو نہیں مرا جی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آج ہی تم مر جائے جی۔ ایک ہے ایک دم گردن کاٹ کے پھینک دینا، ایک ہے ایک دم گردن کاٹ کے پھینک دینا، اسی وقت وہ کیا ہوگا، مر جائے گا۔ اور ایک ہے چھری لے کر کبھی ادھر سے ماس کاٹ دینا، کبھی ادھر سے کاٹ دینا، کبھی ادھر سے کاٹ دینا، کبھی ایک ناڑ کا کبھی دوسری ناڑ کا۔ یہ ہے آدمی تھوڑا تھوڑا مرتا ہے، فوری تو نہیں مرا، لیکن جب جو ہے وہ آہستہ 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 خون ختم ہو جائے گا جی، زخم پڑ جائے گا، پھر کیا ہوگا، یہ مر جائے گا۔ تو یہ چیز آہستہ آہستہ آدمی کو ہلاکت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، بیوقوفوں کو ان کے مال نہ دو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے معاشی سہارا بنایا ہے۔ بیوقوفوں کو مال نہ دو، نہ سمجھ کو بیوقوف کو مال نہ دو، کیا کرے گا، مال ضائع کر دے گا جی، وہ کیا کرے گا، مال ضائع کر دے گا۔ تو یہ جو لوگ ضائع کرنے والے، اور یہ سگریٹ جو استعمال کرتے ہیں یہ پیسہ ضائع نہیں ہوتا جی؟ کیا سگریٹ پینے سے صحت بنتی ہے؟ روزانہ جو 2 ڈبیاں پھونکتا ہے یہ استعمال کرتا ہے، کتنے وٹامن آتے ہیں اس کے اندر، اس وٹامن کا نام بھی بتائیں جی۔ وہ کہتے ہیں جی فلانا پھل کھاؤ، دودھ پیو، مچھلی کھاؤ، وٹامن سی آئے گی، وٹامن ڈی آئے گی، وٹامن فلانا 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 آئے گا، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے۔ تو مجھے کوئی آدمی سگریٹ کے فوائد بھی بیان کرے، اور جو ڈبیا آپ خریدتے ہیں، جو ڈبیا آپ خریدتے ہیں اس ڈبیا کی سائڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے، کیا لکھا ہوتا ہے جی؟ صحت کے لیے مضر ہے، صحت کے لیے ڈینجر، مضر ہے، یہ چیز نقصان دینے والی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جو چیز نقصان دینے والی ہے پھر اس کا استعمال کرنا کیا فائدہ مند ہے جی؟ جب انہوں نے لکھا ہے، بنانے والوں نے لکھا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، تو پھر ہم نقصان دہ راستے پر کیوں چلتے ہیں، کیوں اس کو اختیار کرتے ہیں؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال ضائع کرنے سے روکا ہے، اور یہ بھی فرمایا لا ضرر ولا ضرار، عام حالت میں نقصان نہ کرو اور نہ تکلیف کے بدلے کسی کو تکلیف دو۔ اور جو سگریٹ پیتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دیتا ہے، اس کے منہ سے، اس کے جسم سے، اس کے کپڑوں سے گندی بو آتی ہے، جو عام آدمی جو سگریٹ نہیں استعمال کرتا اس سے وہ بو نہیں آتی۔ اور پھر یہ آدمی جو سگریٹ استعمال کرتا ہے اگر یہ مسلمان ہے، نماز پڑھنے والا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، تو یہ فرشتوں کو بھی ایذا دیتا ہے، فرشتوں کو بھی ایذا دیتا ہے۔ اس لیے کہ مجالس میں جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، مسجدیں جو ہے یہ فرشتوں کے بیٹھنے کی، ان کے آنے جانے کی جگہ ہے۔ تو جو سگریٹ پیتا ہے وہ اس کے منہ سے بو آتی ہے۔ جب آپ کسی ایسے آدمی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کے منہ سے اسمیل آتی ہے،